ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بہت دیر سے دینی جذبات کا خیال کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے ثابت خطیب سے دین کی اہم باتوں کو سن لیا۔ دو باتیں کہنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دین کی کچھ اہم باتیں کہنے والے جو ہم سب کے لیے فائدہ ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم کون ہیں؟ ارے ہم سب کون ہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ تقریر ہو چکی ہے، اب کچھ باتیں ہوں گی اور حضرت مولانا قاری ارشد صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں، حضرت تشریف لائیں گے، کچھ ناصحانہ کلام سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یؤدب الرجل ولده خیر له من ان يتصدق بساع او كما قال علیہ السلام۔ معزز دینی اسلامی ایمانی بھائیو بزرگوں، آج کا یہ پروگرام بڑے خوشگوار انداز میں مدرسہ سلیمانیہ تعلیم القرآن کی نسبت سے یہ رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات بہت دیر سے اپنی دینی بیداری کا ثبوت بھی دیا اور آپ نے سنا بھی۔ اب تو صرف دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ جو ریل کی پٹری بن چکی ہے، ذرا آپ آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے۔ اب آپ قبرستان میں نہیں، اب آپ ہندوستان میں۔ آگے آئیے، آگے آ جائیے، ایک ایک کلو آگے بڑھ جائیے۔ آپ حضرات وہ چچا کو ادھر بلائیے، ادھر آ جائیے۔ اب دعا ہوگی، آپ حضرات پھر چلے جائے گا۔ اگر آپ کو ممبئی جانے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہو اور آپ تتکال ٹکٹ کے لیے کاؤنٹر پر لائن میں لگے ہوئے ہوں فجر کے وقت سے، اور عین وقت پر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر ٹکٹ آپ نہیں لے پائیں گے، تو پھر دقت اور دشواری ہوگی۔ اب مانگنے کا وقت ہے اور لینے کا وقت ہے۔ ادھر تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ حضرات جاگے ہیں یا سو رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بیدار ہیں یا نہیں، تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ انشاءاللہ ہم سب سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اچھا، سننے کے موڈ میں ہیں؟ کون کون لوگ سننے کے موڈ میں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ دیکھیے 2 بجنے والا، 12 بجے کے بعد دیکھیے 20 منٹ کی تقریر ہوگی میری۔ یہ ایک صاحب کہا کر کے گئے، ان سے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو 15 منٹ بولنا ہے، تو 20 اور 15 35 منٹ۔ اور آپ حضرات کو کتنا دیر سننا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ ہر آدمی کو ایک گھنٹہ سننا ہے۔ ہاں، ہر آدمی کو 1 گھنٹہ سننا ہے۔ اچھا، پورے مجمع کے لیے 1 گھنٹہ۔ خواتین ہماری پردہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جانی چاہیے۔ وہ بیچاری کھانا وانا بنا کر کے آ گئی ہیں، ان کے مطلب کی کچھ بات نہیں ہوئی۔ مرد بیچارے نوجوان تو چلے گئے، کچھ نوجوان ہیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ بوڑھے ہیں یا نوجوان۔ اچھا، کون کون نوجوان ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو۔ اچھا، چونکہ بوڑھے حضرات جانتے ہیں کہ مولانا مظہر صاحب نوجوان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، تقریر قاری ارشد صاحب کی ہوگی، ہمارے بڑے مشرق مربی ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں، تو آپ حضرات سننے کے موڈ میں ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ سے اونچا جو ہے سر اٹھائی۔ ارے ہاتھ کو نیچے رکھے، سر خود بخود اٹھا نہیں ہو۔ ایک مولانا صاحب آئے اور تقریر کرنے کے لیے جب آئے تو بڑے مشہور مولانا صاحب، بڑے نام شہرت والے مولانا صاحب، لوگوں نے ان کو بلایا، کہا کہ ان مولانا صاحب کو بلاؤ، بڑی ان کی شہرت ہوئی ہے، نام سنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ تو مولانا صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اے لوگو، اللہ ایک ہے، ایشور
ایک ہے. ابھی چترویدی صاحب کی تقریر سنا نا آپ لوگ. اللہ ایک ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, اسی نے اس سنسار کو پیدا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہا کہ دعا کر لو. اب جو ہے بلحا کے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے مولانا بڑے تیز و ترار, اتنے بڑے مہنگے مولانا کو میں نے منگوایا اور 1 منٹ میں تقریر ختم کر کے چلے گئے. اب دیکھو ان کو پھر بلاؤ, اس بار تو ان کو لپیٹیں. اب یہ جائیں گے کہاں؟ لیکن سن لو, اس بار مولانا صاحب آئیں گے, کہیں گے تقریر سمجھ میں آئی, ہم لوگ کہیں گے تقریر سمجھ میں نہیں آئی. مولانا صاحب آئے اور انہوں نے تقریر کیا قل هو اللہ احد, اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آواز جا رہی ہے اللہ, پیچھے والے بولیے اللہ, انگلی اٹھا کر بولیے. میں کانگریس کا نشانی دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, شہادت کی انگلی اٹھا کے بولیے اللہ. ذرا زور سے بولیے, آواز آ جائے. اللہ ایک ہے. بڑا مسٹیک ہو گیا میرے بھائی, اتنا بڑا مجمع تھا, مدرسے کا فلاح اور خیر ہو جاتا, قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. 1-1 روپیہ اگر آپ حضرات دے دیتے تو پھر کیا معلوم ہے کل قیامت کے دن یہ مسجد کی در و دیوار اور مدرسے کی در و دیوار گواہی دیتی کہ اللہ آپ کے بندے نے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی تعمیر و توسیع کے لیے, مدرسہ سلیمانیہ کے لیے ان لوگوں نے 1 روپیہ دیا جو 1 لاکھ پر بھاری. 1 روپیہ اگر اخلاص سے دیتے تو وہ 1 لاکھ پر بھاری ہوتا. خیر وہ تو بعد کی باتیں. دوبارہ پھر مولانا صاحب کو بلایا گیا. مولانا صاحب نے کہا قل هو اللہ احد, اے نبی کہیے اللہ ایک ہے. بھائی تقریر سمجھ میں آئی؟ تو سب نے کہا تقریر سمجھ میں نہیں آئی. مولانا نے کہا کہ 1 منٹ کی تقریر جب سمجھ میں نہیں آئی تو 1 گھنٹہ کی تقریر کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ دعا کرو. کیا کہا؟ بولو بھائی دعا کر لو. کہا بلحا کے لوگوں نے کہا ارے یہ تو بڑا تیز کر رہا ہے. اچھا اب کی بار بیٹا بچے گا نہیں مولوی صاحب؟ اچھا بولو. پھر مولانا صاحب کہا حضرات ٹھیک. اب جو ہے 2 گروپ بن گیا. کتنا؟ ایک جماعت ادھر بن گئی, ایک جماعت ادھر. تو دونوں نے مشورہ کر دیا, بلحا سید پور والے. بلحا والے نے کہا کہ دیکھو مولانا صاحب کہیں گے تقریر سمجھ میں آئی, تم لوگ کہنا تقریر سمجھ میں بولو نہیں آئی. اور ادھر والے کہنا کہ تقریر سمجھ میں آ گئی. مولانا نے کہا قل هو اللہ احد, اے نبی کہیے اللہ ایک ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں, اسی کی عبادت کرو, اسی کی پوجا کرو. اسی نے پورے سنسار کو بنایا, اتنا بڑا آسمان بنا دیا, کہیں کوئی کھلتا کھمبا ہے؟ ارے بولو بھائی کہیں نہیں ہے. تو بھائی تقریر سمجھ میں آئی؟ تو ادھر والوں نے کہا تقریر سمجھ میں نہیں آئی. ادھر والوں نے کہا ہاں سمجھ میں آ گئی. اب مولانا صاحب خاموش. اب تو بلحا سعید پور کے لوگوں نے پھنسا مولوی صاحب. اب تو مولوی صاحب پھنسا. مولانا صاحب نے کہا ان کو سمجھ میں تقریر آ گئی. بلحا والا کا مجھ کو سمجھ میں آ گئی. ادھر والوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مولانا نے کہا جن کو سمجھ میں آ گئی, نہیں سمجھنے والے کو سمجھا دو, چلو دعا کرو. تو ابھی اتنی دیر تقریر ہوئی ہے, ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے. جب 2 ٹیم میدان میں اتر جاتی ہے تو جب وکٹ جو ہے گرنا شروع, نہیں دیکھا ہے آپ نے انڈیا پاکستان کا میچ, جب دھڑا دھڑ جو ہے آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک کپتان جو ہوتا ہے وہ روک کے رکھتا ہے ایک پلیئر کو روک کے رکھتا ہے. تو امام صاحب اور مولانا جناب جو ہے شمس الزمان صاحب, قاری برہان الدین صاحب, صدر القراء, قرآن مجید کے بہترین قاری, اچھے قاری, عمدہ قاری, اور جو ہے حاجی سلیمان صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ یہاں کے, انہوں نے کہا کہ مولانا مدر صاحب کو بچا کر رکھو, ایک پلیئر کو بچا کر رکھو, ان کو بعد میں جانے دیں گے, ٹھیک نا. اب مولانا مدر صاحب بیچارے انتظار میں تھے کہ آنے دو اوور پیچ گیند, فل ٹاس آئے گا باؤنڈری لائن کے باہر. تو اب تقریر دعا کر دیا جائے, کچھ تقریر ہو جائے. بولو بھائی تو آپ بتلائیے کہ ہم کون ہیں, یعنی ہم سب کون ہیں؟ بولیے ہاں کر بولیے. دیکھیے تقریر تو ہماری دوسری ہوتی ہے, ابھی تقریر نہیں ہو رہی. جو تقریر میں بات لکھی ہوئی تھی وہی ہو رہی ہے, ابھی تقریر نہیں ہو رہی ہے. بات صرف یہی ہوگی کہ عبادت ایک ہے. عبادت ایک کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا کیا ہے؟ آپ بولیے میں بھی بولوں گا. زکات دینا کیا ہے؟ بولو. مولوی صاحب کو مارنا کیا ہے؟
امام صاحب مسجد میں اگر لوٹا ترچھا ہو تو امام صاحب کو کیا ہے؟ بولو ثواب ہے؟ میرے بھائی نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا بولو بولو بھائی عبادت، زکات دینا عبادت، مدرسے میں کچھ دان دے دینا، صدقہ کر دینا عبادت۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث او صدقة جاریہ او ينتفع به علم او ولد صالح۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے والے کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ کس کو نہیں مرنا؟ ہاں دکھائیے بھائی، اچھا کس کو مرنا ہے؟ ہاں دکھائیے بھائی۔ اچھا آپ لوگوں کی جان لگتا ہے 4G اسٹارٹ کر لاتی ہے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ ولا یتمنونہ ابدا، مرنے کی ہرگز تمنا مت کرو، لیکن مرنا سب کو۔ ایک جگہ جلسے میں مولانا صاحب نے تقریر کیا اور کہا کہ جلسے میں کہ بھائی کس کو مرنا ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھا دیا مجھے مرنا ہے۔ ایک یہ نوجوان تھا، دیکھو بڑا مسکرانے والا نوجوان، شادی ہوئی نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ارے تجھے مرنا نہیں، کہا کہ مجھے نہیں مرنا۔ کیوں؟ کہا مولانا صاحب پورے مجمع میں سب نے ہاتھ اٹھا لیا مجھے مرنا ہے، جب سب مر ہی جائے گا تو جنازہ پڑھانے کے لیے تو ایک رہنا چاہیے، اسی لیے میں نے ہاتھ اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے مرنے کے بعد انسان کے نیکیوں کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سارے اعمال بولیے، ارے بولنے کا وقت ہے، بولیے، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس انسان کو، مرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرنے والا جب اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اپنے پیٹھ پیچھے اس نے صدقہ کر دیا، کہیں مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، کہیں سیمنٹ دے دیا، اینٹیں دے دی، گٹی دے دیا، چھڑ دے دیا، مورد دے دیا، کچھ بھی کوئی سامان دے دیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی انسان نے مسجد میں روشنی کا انتظام کر دیا، چراغ کا انتظام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے قبر میں نور الہی اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے نور کا انتظام فرما دیتے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سب لٹا کر دے دیے شاعر صاحب کو، میرے لیے کچھ بچا کر کے نہیں رکھا ہے آپ نے، ارے مجھے بچا کر مت رکھیے، ابھی میں کچھ لوں گا آپ حضرات سے مدرسے کے لیے۔ ایک روپیہ کون حضرات دیں گے؟ ہاں دکھائیے، ایک روپیہ۔ اچھا ماشاء اللہ، دیکھیں وقت ملا تو لے لوں گا، ورنہ کوئی بات نہیں، مدرسے پر دھیان دیجیے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں مدرسے کے حوالے سے بتاتا کہ اس وقت صورتحال ہمارے اس ملک کا کیا ہے۔ آپ صبح میں 4 بجے اٹھیے اور سڑک کے کنارے دیکھیے تو ایک طرف جو ہے مردوں کی تعداد ہے اور دوسری جانب عورتوں کی تعداد ہے۔ کوئی نوجوان جمپ کرتا ہوا جا رہا ہے تو کچھ عورتیں جا رہی ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے کہ وہ مارننگ واک کر رہا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤں، اس وقت بڑے ہی خفیہ پلاننگ ہے۔ بہرحال میرا تو کام ہے کہ چلتے چلاؤ چراغ رستے میں، چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ الحمدللہ دیکھیے ہمارے چچا نے 30 روپیہ اس مدرسے کو دیا ہے، اللہ پاک ان کو ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے درد جوڑ کے درد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب کہیے آمین۔ بہرحال حدیث پاک میں ہے، رکھو بھائی ابھی مانگوں گا، ابھی رکھو، ابھی اپنے پاس رکھو، 60 میں مت بھاگو۔ 399 روپیہ تو صرف لگتا ہے 4G ہرانے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ 400 روپیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1000 روپیہ میں جنت کون خریدے گا؟ ہاتھ اٹھائیے تو، ارے مت دیجیے گا، ہاتھ اٹھا لیجیے۔ 1000 اللہ سے وعدہ کیا ہے، اوپر دیکھیے یہاں پر ترپال بھی نہیں تو دینا ہے، میں لوں گا نہیں۔ بہرحال بیٹھے رہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس انسان نے مسجد بنا دیا، جس انسان نے روشنی کا انتظام کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں کوئی بنگلہ میں تو نہیں بول رہا ہوں، رامائن میں بول رہا ہوں، مجھے بولنا بھی نہیں آتا، اور آپ حضرات بھی کوئی مکہ مدینہ سے ٹپک کر کے نہیں آئے ہیں کہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔
ہے کہ نہیں؟ حج کے کام نہیں کیے، کبھی صوم و صلاۃ اور اچھے کام کو تم نے انجام نہیں دیا ہے، اے بتا تیرا انجام کیا ہوا؟ وہ مسکراتا ہے اور خوب مسکراتا ہے، بہترین انداز میں مسکراتا ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، یقیناً زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی مغفرت ہوتی، مجھے خود نہیں معلوم ہے، لیکن ایک بات یاد آتی ہے، میں تو خود شرابی انسان ہوں، کبابی انسان تھا، گناہوں کی دنیا میں لت پت تھا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک نجاست کے انبار میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ مالک کتنا بڑا کریم ہے، وہ مالک میرا کتنا بڑا رحیم ہے، وہ اللہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے تاجدار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اس آقا مدنی فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت 99 رحمت میں ایک رحمت اللہ کی اس پوری کائنات پر چھائے ہوئے ہیں، ورنہ 98 یہ رحمت اللہ کے پاس ہے۔ اس پیارے پیغمبر کا یہ اعلان ہے کہ 70 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم، اے بت کی پوجا رکھ لگانے والے، ایک مرتبہ دھوکے سے وہ کہتا ہے یا سمجھ کہتا ہے، اعلان ہوتا ہے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ، پھر اعلان ہوتا ہے اس کو بچاؤ، جہنم سے ہٹاؤ، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ اے میرے مالک پروردگار، یہ تو آپ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ تو جہنم میں جانے والا تھا، لیکن آپ نے اسے کہا کہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ آخر کیا بات ہے، یہ تو 70 سال تک یا صنم اے بت کی پوجا کرتا رہا، آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ 70 سال تک یہ میرا بندہ تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لت پت تھا، 70 سال تک یہ اپنے رب سے غفلت کی چادر میں اوڑے ہوئے سو پڑا رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ دھوکہ سے ہی صحیح اس نے یا سمجھ کہہ دیا یا اللہ کہہ دیا، میں اللہ سویا ہوا نہیں تھا، اس کے دل کی دنیا سو رہے تھے، میں اللہ نہیں سو رہا تھا، ایک مرتبہ دھوکہ سے ہی صحیح اس کو جہنم سے نکال دو۔ جو بندہ میرا نام لے لے، جو اپنی زبان سے میرے نام کا اعلان کر دے، میری عزت شان کی قسم میں رب کریم اس کو جہنم کے دہکتے ہوئے ایندھن میں داخل نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس اللہ کے نیک بندے نوجوان نے کہا زندگی میں کوئی اعمال ایسا نہیں تھا، تو کہا کہ پھر کون سے عمل کی بنیاد پر جنت کے اعلی درجے پر چڑھ رہے ہو؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے، اللہ کا کلام ایک مرتبہ میرے پاؤں سے پکڑا گیا، نشے کے عالم سے ہٹنے کے بعد ہوش کے عالم میں جب میں آیا، میں نے اللہ کے کلام کو ادب سے چوما، چاٹا، صاف کر کے اونچے مقام پر رکھ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کو وہی ادا پسند آ گیا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں؟ ارے آ رہی ہے بات سمجھ میں میرے بھائیوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو نیکی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کئی مسجد بنوا دیا، کئی مدرسے بنوا دیے، اللہ کی قسم وہ دیوار قیامت کے دن گواہی دے گی، اللہ اس نے آپ کے گھر بنانے کی فکر کی ہے، آپ کے پیغمبر کے گھر بنانے کی فکر کی ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ جناب محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو ہاتھ اٹھا کر کہو کہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آ گئی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو آ گئی۔ میرے بھائی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ دوسری چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او ينتفع به علم، کہ مرنے والا انسان اگر اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جیسے آپ ہیں، اب آپ کا آخری وقت ہے، اس سے قبل آپ نے کسی کو وضو کرنے کا طریقہ بتلا دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، روزہ رکھنے کے مسائل بتلا دیا، کوئی کہانیوں سے پہلے بہت سارے لوگ سردی کا موسم آ رہا ہے، وضو میں 4 فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، کون کون؟ نہیں یاد ہے صاحب نے کہا مولانا صاحب 3 فرض ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، بس غسل میں 3 فرض ہے۔ میں نے کہا واہ بڑا ایک جذبہ والا نوجوان تھا، میں نے کہا چلا بیٹا کھڑا ہو کر کے بتلا دو۔ اس نے کہا پانی، گرم پانی، صابن دانی۔
یہ 3 چیز سنا دیا میرے بھائی. غسل میں 3 فرض ہے: کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر ایسے پانی بہاؤ کہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے. یہ تو مسلمانوں کا حال ہے کہ مسجد کے میناروں سے جمعہ کے دن جب اذان کی آواز مؤذن پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی آواز بلند کرتا ہے، پیغمبر کا نام لیتا ہے اور بلاتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو یہ مسلمان ہے جو اذان سننے کے بعد تب دکان بند کرتا ہے. اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بالٹی اٹھاؤ اور ہینڈ پمپ پر چلے جاؤ. اب اذان ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دکان بند کر کے مسجد چلا جاؤ. اور خدا نہ خواستہ مسجد کا امام صاحب بیچارے اگر وقت پر اگر جماعت کھڑی کر دی تو پھر خیر نہیں. مولوی صاحب کا ہو آنکھ پہ چربی چڑھ گیا لو. اب بیچارے میرے بھائیو اللہ کے بندو سمجھو، ایک عیسائی کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ، اس کی تنخواہ 80,000 سے شروع ہوتی ہے. ایک پادریوں کے اور برادران وطن کے پاس چلے جاؤ، دیکھو دنیا کے جے مالا لگا کر کے اللہ نے اس کو اپنے انداز میں اس کو نواز دیا ہے. سب سے یتیم اور در یتیم یہی امت بن گئے ہیں، ان کے ساتھ دینا بھی اور الٹی چیز سنوانا بھی. اے میرے بھائیو یاد رکھو کہ نائبین رسول ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، توبہ استغفار کرو، اپنے امام کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو. اپنے BBC لندن چائے دکان پر بیٹھ کر کے آکاش وانی پٹنہ کے اس FM چالو کر کے امام و مؤذن کی شکایت نہ کرو. درمیان میں بات میرے بھائی میں کہہ دوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، پورے سال مسجد میں وقت پر اذان ہوتی ہے، کبھی آپ نے جا کے ہوٹلوں میں کہا ہے کہ آج مؤذن صاحب نے وقت پر اذان دیا ہے؟ نہیں کہتے ہیں. کبھی امام صاحب نے وقت پر نماز پڑھایا پورے سال؟ کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے وقت پر نماز پڑھایا؟ میرے بھائی بولو، کبھی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، دن کے کتنے گندے ہو گئے ہیں. میں اپنے زمین سے سوال کرتے ہوئے اس کو آپ کی طرف منتقل کرتے ہوئے اے میرے بھائیوں بزرگوں اللہ کے بندے سوچو نائبین رسول کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اگر سال میں ایک مرتبہ وقت پر اذان نہ ہو تو ہوٹلوں میں دیکھ لو، چائے کے مقام پر چلے جاؤ، چوراہوں پر چلے جاؤ، جگہ جگہ کے دیکھو آج مؤذن نے وقت پر اذان نہیں دیا. ارے وہ بھی انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ انسانوں کا مزاج ہے. یہ درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا میرے بھائیوں مرنے کے بعد زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے آپ نے صدقہ کر دیا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. سبق نمبر 1 یاد رہے گا. سبق نمبر 2، مرنے والا اس حال میں دنیا سے گیا ہے کہ اگر آپ نے پیٹھ پیچھے اپنی اولاد کو اگر آپ نے کسی کو دین کی باتیں سکھا دیا تو جب تک وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بوڑھے میاں وضو میں اگر اس کے پیچھے کے جو ہے پاؤں کا حصہ اگر سکھا رہ جائے، ہے بوڑھا 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے ابھی تک پاؤں بھی سکھا لگ رہا وضو کرنا ہے، دیکھو اس کو بڈھا کہتا ہے. میرے بھائی جو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. آئیے میں اسلام کے سیتل جل کی طرف سے، ہم برادران وطن کے بیچ میں رہتے ہیں، میں درمیان میں آپ کو بتلا دوں اسلام کا نام اس کا ہے کہ اس نے بتلایا ہے محبت. یاد رکھیے عبادت اللہ کا ہے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، سارے عمل اللہ کے لیے. لیکن ایک معاملہ محبت کا بھی اسلام میں ہے کہ اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا آپ کی حدیث ہے ایک بدکاری عورت، ایک بازاری عورت، ایک گنہگار عورت، ایک گندے قسم کی عورت وہ راستے سے گزر رہی تھی. دیکھا کہ کتا پیاس کے مارے سسک رہا ہے. وہ بازاری عورت اٹھتی ہے اور اپنے موزے کو اتار کر کے کنویں کے اندر اس موزے کو اتار کر کے پانی میں اس کو سمو کر کے اور اس موزے کو نچوڑ کر کے اس سسکتے ہوئے کتے کے منہ میں وہ عورت پانی ڈالتی ہے. کتے کو ہوش آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس بدکاری بازاری عورت کو جنت میں دیکھا. کیوں؟ سبحان اللہ تو بولو. کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ یہ محبت ہے. دوسری چیز آپ کو معلوم ہوگا، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، زکات دینے والی، ہر اچھے کام کو انجام دینے والی ایک بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی اور اس کی پٹائی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جہنم کے دہتے ہوئے آگ میں دیکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ جس مذہب اسلام نے محبت کا اتنا بڑا انداز، غور سے سنو میرے بھائی، امپورٹنٹ خاص بات
باتیں ہیں، یہ نقطے کی باتیں ہیں جس مذہب اسلام نے یہ تعلیم دیا ہو کہ ایک سسکتے ہوئے کتے پر رحم کھاؤ۔ اے میرے بھائی، اے میرے برادران وطن، پورے عالم کو، پورے وشو کو یہ پیغام اور یہ اپدیش دو کہ وہ آخری رسول آمنہ کا لال عبداللہ کے دلارے تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، دریا، پہاڑ، کل کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، وہ آمنہ کے لال رحمت للعالمین، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ جس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینے پر صدقے کا ثواب لکھا ہو، جس نے راستے میں پھسل کر کے گر جانے والے کیلے کے چھلکے کو ہٹا دینے پر صدقہ کا ثواب لکھا ہو۔ اے میرے بھائی، جس نے راستے میں اینٹ، پتھر، کانٹے، ہڈی چبھ جانے سے جس مخلوق کو تکلیف ہو جائے، جس منوس کو تکلیف ہو جائے، جس انسان کو تکلیف ہو جائے، وہ آخری رسول آمنہ کا لال امن سے بننے والا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپدیش اور آپ کا یہ پیغام، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینے پر صدقہ کا ثواب لکھا ہو، مخلوق ایک کتے پر رحم کھانے پر جنت سورگ کا وعدہ کیا ہو، جہنم نرک کا وعدہ کر دیا ہو، اس کے لیے وعید سنا دیا ہو، اندازہ لگاؤ جس نے جانور پر رحم کھایا ہو، ترس دیا ہو، تعلیم دیا ہو، شکشا دی ہو، اپدیش دیا ہو، وہ آمنہ کا لال پورے عالم میں، پورے وشو میں یہ پیغام دیتا ہے۔ اے لوگو، عبادت نماز پڑھتے ہو، عبادت روزہ رکھتے ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہنا کہ مظہر قاسمی بیگو سرائے سے آنے والے مولانا نے کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو۔ اے میرے بھائی، وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرا پیغام ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس جناب محمد رسول اللہ کا یہ پیغام کہ جو اللہ حقوق اللہ میں کوتاہی میں معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز، روزہ، زکات اپنی جگہ، محبت کا پیغام بھی پھیلاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو انسانوں پر ترس کھاتا ہو، مخلوق پر رحم کرتا ہو، مخلوق کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہو، حسن سلوک کے ساتھ پیش کرتا ہو، محبت اور نیک برتاؤ کرتا ہو۔ اے میرے بھائیوں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، جس انسانی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، آج ہمارے چہرے جو ہے پھول جاتے ہیں، ہمارے چہرے غصے سے لال اور پیلے ہوتے ہیں، اپنے سماج میں بسنے والے بھائیوں کے ساتھ ہم محبت سے پیش نہیں آتے ہیں۔ سالوں سال گزر جاتا، باپ بیٹے میں بات نہیں ہوتی ہے، شوہر شوہری میں بات نہیں ہوتی ہے، چچا بھتیجے میں بات نہیں ہوتی ہے، بھائی بھائی میں بات نہیں ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری نبی کا یہ پیغام اور اپدیش یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں پیر یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں بندے مومن کا اعمال پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب دو بھائی آپس میں رشتے کو ختم کر دیتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، سلام کلام نہیں کرتا ہے، لین دین محبت کا پیغام نہیں کرتا ہے، دونوں میں قطع تعلق رکھتا ہے، حدیث پاک میں لا يدخل الجنۃ قاطعون، رشتہ کو ختم کرنے والا، رشتہ کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اے میرے بھائیوں، انسان کے اعمال معلق رہتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک کہ آپس میں دونوں بھائی مل نہ جائے۔ محبت سے رہیں گے، ہاتھ ہاتھ قوم ہے۔ دوسری چیز میں نے کہا، پہلی چیز صدقہ کر دیا، دوسری چیز کسی کو علم پہنچا دیا، تیسری چیز او ينتفع بعلم او ولد صالح۔ اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ مرنے والا انسان اپنے پیٹھ پیچھے، اب غور سے سنو میرے بھائی، مرنے والا انسان اپنے پیٹھ پیچھے، اچھا سننے کے ملک میں ہے، بولو زور سے، پیچھے والے بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے میرے بھائی، آپ میں سے چاہے تو میرے بھائی ہوں گے، چاہے تو میرے باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، تین ہی تو رشتہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا رشتہ ایمان والے ہیں، جس کو ایمان سے محبت ہے، جس کو اپنی ماں سے محبت ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کہو ہمیں ایمان سے سچی عقیدت اور محبت ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او ولد صالح، او ولد
صالح مرنے والا انسان اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اپنے پیٹھ پیچھے نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو وہ اولاد جو قرآن پڑھنا جانتی ہو، جو اولاد تلاوت کرنا جانتی ہو، جو اولاد اللہ کا نام لینا جانتی ہو، جو بیٹا یا بیٹی قرآن پڑھنا جانتی ہو، اندازہ لگاؤ اے میرے بھائی حدیث پاک میں ہے اگر مرنے والا اپنے پیٹھ پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑ کر کے وہ جا رہا ہے تو پھر یہی چیز اس کے لیے قیمتی سرمایہ بنیں گے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے کہ اللہ فرمائیں گے اس نے اپنے پیٹھ پیچھے اپنی اولاد کو اس پوزیشن میں چھوڑ کر کے مرا ہے کہ اس کی اولاد قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی لوگوں سے کہا کرتا ہوں اے میرے بھائی انسان مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے؟ قرآن خوانی کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، یہی نہ کرتے ہیں میرے بھائی؟ بولو بولو میرے بھائی، ارے یہی کرتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مدرسے سے بچے آ گئے، محلے سے لوگ آ گئے، بڑے بڑے بزرگ آ گئے، محلے میں قرآن پڑھوا دیا، عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، بہن قرآن پڑھ رہی ہیں، مائیں قرآن پڑھ رہی ہیں، بیٹے قرآن پڑھ رہے ہیں، بہو قرآن پڑھ رہی ہیں، مدرسے کے بچے تلاوت کر رہے ہیں، مسجد کے امام تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اے میرے بھائی درد دل کا مظہر قاسمی کا یہ پیغام دل کے دریچے میں کان کے باریک پردے کو کھول کر کے لے جاؤ، یہ درد دل کا پیغام ہے۔ اللہ کی قسم ایک باپ کے مرنے کے بعد، ایک ماں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جتنے درد کے ساتھ، جتنے فکر کے ساتھ، جتنی کڑھن کے ساتھ، جتنے محبت میں ڈوب کر کے، جتنے نیک جذبات کے ساتھ ایک اولاد قرآن پڑھے گی، اللہ کی قسم کیا کوئی دوسرا اس کے باپ کے مرنے پر قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بولو میرے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دیجئے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ اس وقت اس صورتحال اس ملک کے یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنا دیجئے، پروفیسر بنا دیجئے۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو عالم ہی بنائیے، مولانا ہی بنائیے، حافظ ہی بنائیے، قاری ہی بنائیے۔ نہیں میرے بھائیوں، مدارس دینیہ مکاتب جو کھولے جاتے ہیں، مدرسے کی جو بنیاد ہوتی ہے، مکاتب اور مدارس کے یہی جو ہے اس کے اثرات ہیں، اور یہ قبر پر کھڑے ہو کر کے قرآن مجید چند آیت تلاوت کر کے آپ کی اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے گی۔ ورنہ اے میرے بھائیوں، روز ورلڈ میں اور سنت مائیکل میں اور نہ جانے ڈی وی کالج اور اسکولوں میں اور کنوینٹ میں اور ان 4 دیواریوں میں تعلیم دینے والے میرے بھائیوں، میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بنائیے، شوق سے بنائیے، ملک کو ضرورت ہے، انجینئر بنائیے، ملک کو ضرورت ہے، بہترین دانشمند مفکر پیدا کیجیے، اپنی اولاد کو بہترین قوم ملت کا خادم بنائیے، یہ ملک کو ضرورت ہے۔ لیکن جاتے جاتے درد دل کا یہ پیغام ہے کہ بچپن کی زندگی میں آپ اپنی اولاد کو اتنا قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کر دیجیے کہ آپ کی اولاد کے دلوں میں ربی معرفت الہی پیدا ہو سکے اور آپ کی اولاد سمجھ سکے کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہی ہے جتنے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو بغیر کسی کھوٹے کمرے کے اتنے بڑے آسمان کو قائم کر دیا ہے، جتنے اتنے بڑے چوڑی چوڑی زمین کو پہاڑ کے ذریعے سے میخیں ڈال دی ہے، اس کو ہلنے سے بچا دیا ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ من ورق الجنہ، وہ اللہ کا نظام ہے، تو اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اللہ کا نظام ہے۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، وہ اللہ کا نظام ہے جس نے دن کو رات میں اور رات کو دن میں یہ ایک نظام پیدا کر دیا ہے۔ کون داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں؟ کون داخل کرتا ہے؟ پورے مجموعہ ایک مرتبہ کہے کہ وہ ذات اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائی آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ چند باتیں کہی گئی ہے۔ دل کے اندر تو بہت سارے پیغام تھے، بہت ساری باتیں کہی جاتی، مجھے خود تشفی نہیں ہوئی ہے، لیکن کبھی وقت رہا کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی۔ میں نے کہا شوق سے پڑھاؤ دنیا کی تعلیم، اور لیکن کم سے کم بنیادی تعلیم دے دو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے بچپن کی زندگی میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم سے لبریز کر دیا، اس کو آپ نے ڈھک دیا، مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کی قبر پر کیا کہے گا؟ قرآن پڑھے گا؟ آپ کا بیٹا تلاوت کرے گا؟ آپ کا بیٹا سورہ پڑھے گا؟ آپ کا بیٹا قل هو اللہ احد پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، کہے گا آر ہے کہ ریٹ، سی ایسی کیٹ میں نے بلی، ڈی او جی ڈاگ، ڈاگ میں نے کتا، اے اللہ میرے ماں باپ کی قبر میں یہی کتا بلی صبح سے سندر تھا۔ بولو میرے بھائی، اے میرے بھائی ہنسو نہیں، یہ رونے کا
مقام اللہ کی قسم میں صورتحال اس وقت اس ملک کا دیکھ رہا ہوں. صبح سے لے کر شام تک لاکھوں کروڑوں میسج اسلام کے خلاف, ایمان کے خلاف, عقائد کے خلاف, دینیات اور ایمانیات کے خلاف چھوڑے جا رہے ہیں. اور ہماری یہ نئی نسل جس کو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو, یہ اولاد جو قرآن نہ جانتی ہو, یہ اولاد جو قرآن و سنت کی تعلیم نہیں جان رہی ہے, اے میرے بھائیوں یہ چھوڑے گئے میسج کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے 4 لوگوں کو میسج کر دو تو جنت میں جائیں گے, یہ چیز ڈیلیٹ کر دو گے تو تمہارے نقصان ہو جائے گے, یہ تمہارے عقائد ہیں. اے میرے بھائی یورپ کی تہذیب میں پلنے والوں بچو بچو بچو. اس آسمان سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عذاب اتر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زمین پھٹے گی, آسمان سے آگ اتریں گے, آگ برسیں گے, زمین پھٹے گی, گولے آگ کے برسائے جائیں گے, تب آپ سمجھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. نہیں میرے بھائیوں, وقت پر بارش کا نہ ہونا یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ وقت پر فصل کا تیار نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. آسمان سے وقت پر بارش نہیں ہو رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال سے, ہمارے کردار سے ناراض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے, زمین پھٹ جائے اور ہم دہلا دیے جائیں اور ہم اس میں دھسا دیے جائیں. یاد ہونا چاہیے وہ 24 تاریخ کہ جس روز آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی, آسمان سے گرمیوں کی بارش یعنی زمین کٹ چکی تھی, لہلاتے ہوئے وہ دھوپ, اور اتنا ہی نہیں بلکہ زمین کہیں کہیں کسی مقام پر پھٹ بھی چکے تھے, زلزلے آئے. اے میرے بھائی اس وقت لوگ مکان کو چھوڑ کر کے کھلے میدان میں آ گئے. اللہ ڈر رہا ہے, لیکن اے میرے بھائیوں یہ تو قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل وامرأته وأطاع. کیا زمین نہیں پھٹے گی, آسمان سے آگ کے بارش نہیں ہوں گے, کیا زلزلے نہیں آئیں گے؟ اے میرے بھائیوں جب یہ کام پائے جائیں گے کہ باپ کو مارا جائے گا, جس وقت باپ چارپائی پر بیٹھ کر کے سسک سسک کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر رہا ہو اور آسمان کے جانب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہو, اللہ کیا میں نے اسی دن کے لیے 10 اولاد کی تربیت اور پرورش کی تھی؟ اللہ میں نے کیا اسی دن کے لیے اپنی اولاد کو میں نے سردی کو سردی نہ سمجھا, گرمی کو گرمی نہ سمجھا, میں نے جاڑے اور برسات کا موسم کو نہیں سمجھا. اللہ جس وقت وہ بوڑھی ماں آنکھ میں آنسو کی برسات لے کر کے آسمان کے کھلے سائے میں ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتی ہے, اے نوجوان مت لو اپنی ماں کو مارنے والو, کیا آسمان سے آگ کے بارش نہیں ہوئی؟ میرے بھائی توبہ کرو, اتنا بڑا مجموعہ تھا جس کے ماں باپ زندہ ہے کبھی اپنے ماں باپ کے شان میں گستاخی نہیں کرے گا. کیا ہو گیا؟ آسمان سے بارش نہیں ہوئی, فصل نہیں کٹ رہے, وقت اور موسم کے نظام میں تبدیلی ہو رہی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں, یہ علامت ہے. میرے بھائی توبہ کرو, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے قبل اس کے کہ دروازے بند ہو. لوگ اپنی مانوں کو گالیاں برا بھلا کرتا, زمین پھٹ جائے گی, آسمان سے بارش ہوگی. جس وقت ماں نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتی ہے اس وقت یہ نوجوان سوٹ سوٹ میں آ کر کے یہ یورپ کی تہذیب کو اپنا کر کے اپنے ماں کے کندھے پر لاتے مار کر کے عین سجدے کی حالت میں. مجھے وہ زمانہ یاد آتا 1999 میں جب میرے طالب علمی کا زمانہ تھا. ایک نوجوان نشے کے عالم میں آ کر کے ایک حمل سے وہ ماں حمل کے زمانے میں سجدے کی حالت میں, جس وقت اس کے ہاتھ پاؤں بھی اللہ کے سامنے سجدے میں, پیٹ میں پل رہا ہوا بچہ بھی سجدے کی حالت میں. صرف زمین کی وراثت کا معاملہ کہ کہیں پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوگا وہ ہمارے بھائی بنیں گے, اور اس نے اپنے سوتیلی ماں کو وہ ہنسلی لے کر کے عین سجدے کی حالت میں اپنے ماں کے گردن کو جسم سے جدا کر دیا. اے میرے بھائیوں وہ منظر کیسا ہوا ہوگا؟ یہ حال ہے ان نوجوانوں کا, یہ حال ہے اس امت کا. توبہ کرو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے صدق دل کے ساتھ, اللہ کو راضی کر کے توبہ کرو اور اس یہ سوچ کر کے توبہ کرو اللہ نہ گناہ کریں گے, نہ گناہوں میں تعاون کریں گے, نہ گناہ کے کام میں حصہ لیں گے, اور اللہ 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 آئندہ
گناہ سے بچنے کا عزم ارادہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے اللہ کے بندے اتنے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، اٹھو رات کی یہ تاریخی جبکہ دنیا کے سارے نظام بنے، دنیا کے سارے حکمران کے دفتر بنے، وہ رب کریم کی ذات ہے، وہ اللہ ہے جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو اللہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے، جہنم کے دہتے ہوئے آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے، لیکن جب بندہ مومن رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اس کے ندامت کے بہے ہوئے 2 قطرے کے آنسو جہنم کے دہتے اور بھڑکتے ہوئے وہ آگ کے شعلے کو ان معصوم بندے کے ہاتھوں سے بارشوں کی بوندیں، یہ موتیوں کی قطاریں، یہ آنسو کے قطرے اس دہتے ہوئے شعلے کو بجھا دیتے۔ رات میں رو، اللہ سے مانگو اور یہ بھی مانگو اللہ اس ملک کو امن و امان کی عامہ جگہ بنا دے، اللہ اس ملک کو ترقیوں سے نواز دے، نظر بد سے بچا دے۔ بھائی صرف کسی ایک انسان کا پرسنل معاملہ نہیں ہے، اے میرے بھائیو اس ملک کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کرو کہ یہاں لوگ کچھ چند قسم کے لوگ شر پسند عناصر جن کے دلوں میں نہ دین کی محبت نہ دنیا کی محبت، چند قسم کے لوگ آپ کو معلوم ہوگا ابھی سپریم کورٹ کا تازہ معاملہ آ گیا، چند نجاست میں ڈوبے ہوئے گندے قسم کے لوگوں نے، چند نجاست میں ڈوبے ہوئے گندے قسم کے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ انسانوں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، شادی شدہ کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، اور اس کو اس کورٹ میں اس عدالت میں اس کو مجرم تسلیم نہیں کیا جائے گا، ملزم نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ ان چیزوں سے بری ہوگا۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹائمز آف انڈیا میں پڑھا ہوگا، دینک بھاسکر میں پڑھا ہوگا، قومی تنظیم میں پڑھا ہوگا، راشٹریہ سہارا انقلاب اور ہندوستان میں پڑھا ہوگا۔ دیکھو ایسے وقت میں قربان جاؤ میرے بھائی، ہم سب کے مخدوم مشفق و مربی جو رات میں اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا ہے، وہ بوڑھا درویش قسم کا انسان، اے میرے بھائی کبھی نماز پڑھنا تو اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے ان بوڑھے درویش قسم کے انسان جسے دنیا مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی بڑھاپے کی عمر میں جو انسان رات میں اللہ کے سامنے روتا ہو، سسکتا ہو، بلکتا ہو، جب رات میں روتا ہو تو یہ امت آسانی کے ساتھ سوتی ہو، وہ ذات ہے مفکر اسلام کی جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کر رہی ہیں، اور خود آپ کے کھگڑیا ضلع میں قاضی صاحب حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے خود قاری برہان صاحب اور ان کے رفقا اور حضرت مولانا منظر صاحب قاسمی جو خود خادم ہیں حضرت امیر شریعت موجودہ مفکر اسلام حضرت ولی صاحب رحمانی کے، کتنا بڑا پروگرام ہوا تحفظ شریعت کا۔ لیکن اے میرے بھائیوں جاتے جاتے ان بوڑھے درویش قسم کے انسانوں کے لیے کبھی ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کر لینا، اور اے میرے بھائیوں اسلام کے لیے ایمان کے لیے کچھ کوشش کرو۔ اللہ کے بندے نہ کسی پر انگلی اٹھاؤ، نہ کسی کو برا بھلا کہو، نہ کسی کی برائی سنو، بلکہ نیک بن کر کے وقوم عباد اللہ اخوانا، نہ تجسس میں پڑھو، نہ اس کے ٹوہ میں پڑھو، نہ اس کی چگلی کرو، بلکہ وقوم عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے آپس میں بندے بن کر کے بھائی بن کر زندگی گزارے۔ ہاں اے میرے بھائی بہت اچھا موقع چلا گیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں مدرسہ سلیمانیہ فیض القرآن کے لیے کس کو اپنی ماں سے محبت ہے۔ میرے بھائی 70 قطرہ خون تیار ہونے کے بعد 1 قطرہ دودھ تیار ہوتا ہے، اور وہ ماں ہے جو 2 سال 2.5 سال تک سینے سے لگا کر کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی ہے، اور وہ اولاد دودھ پیتی ہے۔ اے میرے بھائیوں اگر اپنے نبی سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے بندے رات کے اس تہائی میں 2:45 ہو رہے ہیں، کس کو اپنی ماں سے محبت ہے؟ 1000 روپیہ مدرسہ سلیمانیہ یعنی نبی کے گھر کے لیے کون 1000 روپیہ دے گا؟ بتلاؤ کوئی ہے اللہ کا بندہ؟ آئیے آگے آئیے، آپ کا آنے والا قدم اللہ کے دربار میں یہ زمین گواہی بنیں گی۔ اللہ یہ آپ کا بوڑھا بندہ جس کے بال سفید ہو چکے، یہ نوجوان بندہ ماشاءاللہ کیا نام ہے؟
محمد رمضان ایک بات سن لیجیے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کو دینا ہے چپکے سے دے دیں گے، نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دے دیا ہے کھلے بھی چھپ کر کے بھی اعلانیہ طور پر دو، جہاں پر اسلام کی طاقت ملے، جہاں پر دین پھیلے، محبت پھیلے، اے میرے بھائیوں وہاں پر دکھا کر کے دینا چاہیے۔ محمد رمضان صاحب، عبد الرحمان صاحب کھڑا، دیکھیے یہ سفید بال والے اللہ کے بندے جس کے بارے میں حدیث میں ہے بوڑھا بندہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قدر نہیں فرماتے۔ 1000 کیا نام بتلا ہے؟ پھول محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سدا زندگی میں کھلتے ہوئے پھول کے ساتھ رکھے، آفتوں سے بلاؤں سے زمینی آسمانی مشکلوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اور کوئی اللہ کا جوڑا اللہ کو پسند ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ، کھڑے ہو جاؤ، مجھے دکھائی نہیں پڑا یہ اتنا بڑا سورج لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، یہ دنیا کی جو سورج کی روشنی دیکھ رہے ہو یہ پھیکے پڑ جائیں گے۔ تو حدیث میں ہے جب ماں باپ کے اتنے بڑے تاج پہنائے جائیں گے، اتنی بڑی روشنی ہوگی، تو خود حافظ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جو اس میں کوئی ہے اللہ کا، کھڑے ہو